پاکستان میں جو سوشل میڈیا کی ابیوز ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے فیک پروپیگنڈا، فالس نیوز، اس کے ذریعے ہراسمنٹ کے ایشوز، چائلڈ پورنوگرافی، ڈیپ فیک، ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانا، یہ تمام چیزیں جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں، اس حوالے سے یہ ضروری سمجھا گیا اور پارلیمنٹ میں اس پہ منظوری دی۔ وہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلنے والے نقصانات کو اس کا تدارک کیا جائے۔ ملک کے اندر جو افراتفری پھیلائی جاتی ہے، اکانومی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، سائیکولوجیکل پرابلم جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں، خواتین کی ہراسمنٹ کی وجہ سے نہ صرف سائیکولوجیکل پرابلم جنم لے رہی ہیں، لوگ سوسائڈ پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور اس پہ سٹڈیز موجود ہیں۔ تو سوشل میڈیا کی جو ابیوز ہے، سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہے اور سوشل میڈیا کے جو خطرات ہیں، اس کے تدارک کے لیے یہ ایک پیکا لا جو ہے یہ لایا گیا۔ اس میں جو باقی عوامل شامل ہیں، جس کے اندر ایک سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی ہے، اس کے تمام نامنیز پرائیویٹ سیکٹر سے لیے جائیں گے، اور نہ صرف پرائیویٹ سیکٹر سے لیے جائیں گے بلکہ اس میں جرنلسٹ جو کہ کسی پریس کلب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں، آئی ٹی پروفیشنل جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہوں وہ شامل ہیں۔ جو ٹرائیبیونل بنایا گیا ہے، ٹرائیبیونل کے اندر بھی ایک جرنلسٹ کو شامل کیا گیا ہے، آئی ٹی پروفیشنل کو شامل کیا گیا ہے، تو یہ سارے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہوں گے۔ نجی سیکٹر سے جو یہ لوگ لیے جائیں گے، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی پریس باڈی سے، کسی پریس ایسوسیشن سے، جن کا کوئی نہ کوئی واسطہ ہوگا، جن کی ممبرشپ ہوگی۔ اور دیکھیے اپیل کے حوالے سے بڑا ابہام ایک جو ہے وہ پایا جا رہا تھا، ویب کلیئرٹی ہے، بہت سارے ٹرائیبیونلز ہیں، جس طرح فیڈرل سروس ٹرائیبیونل ہے کہ اس کی اپیل، کیونکہ وہ ہائی کورٹ کے جج کے لیول کا ٹرائیبیونل ہوتا ہے، تو اس کی اپیل جو ہے سپریم کورٹ میں کی جاتی ہے، اور ٹرائیبیونلز پہ لازم ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر اپنا سپیکنگ آرڈر پاس کریں گے۔ اس آرڈر کو ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا جا سکے گا ریٹ پٹیشن کے اندر۔ ریٹ پٹیشن کا رائٹ جو ہے نہیں لیا گیا، تو ریٹ پٹیشن کا رائٹ بھی موجود ہے، ٹرائیبیونل میں پرائیویٹ ممبرز بھی موجود ہیں، جرنلسٹ بھی موجود ہیں، ریٹ پٹیشن کے علاوہ سپریم کورٹ کی اپیل بھی موجود ہے۔ اور دیکھیے آگے ابھی اس کے رولز بننے ہیں، جب اس کے رولز بنیں گے، اس کی جورسپروڈنس ڈیولپ ہوگی، بہت گنجائش ہے آگے مشاورت کی بھی، اور ہم سب کو obviously اس میں انگیج بھی کریں گے، ساتھ بھی لے کر چلیں گے۔ مگر کہنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز بنتی ہے تو اس کی آگے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے رولز بنائے جاتے ہیں، آگے طریقہ کار طے کیا جاتا ہے، کوئی نظام وضع کیا جاتا ہے، تو اس میں ابھی بہت گنجائش ہے بات چیت کی بھی، بہت گنجائش ہے مشاورت کی بھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف وہ گنجائش موجود ہے بلکہ روم فار امپروومنٹ کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے، اور سوشل میڈیا کی ابیوز کو روکنے کے لیے ایک اچھا کام کیا گیا ہے، تو میرا خیال ہے تمام جرنلسٹ باڈیز کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور اس کے اندر نہ صرف جو میں نے آپ کو بتایا کہ پرائیویٹ ممبر شامل ہیں، اتھارٹی کے اندر ایک کاؤنسل آف کمپلینٹس ہے، کاؤنسل آف کمپلینٹس کے اندر بھی جو ہے وہ پرائیویٹ انڈیویجول جو نجی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ یہ قانون ایک بہت اچھا قانون ہے، اور سوشل میڈیا کے خطرات، سوشل میڈیا سے پھیلنے والی بدامنی، سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایک پورا پلوٹ کیا جا رہا ہے سوسائٹی کو، معاشرے کو، اس کو روکنے کے لیے کارآمد ثابت ہوگا۔ وہیں پر آگے رولز کا بننا، باقی مشاورت ہونا، وہ obviously ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اس قانون کے تحت دنیا کی جو ورلڈ پریکٹسز ہیں ان کو اپنایا گیا ہے، وہ جس میں کوئی ایک متنازع شک دکھا دیجئے، کیا فیک نیوز متنازع چیز ہے؟ کیا جو سوشل میڈیا کے حوالے سے اس میں نظام وضع کیا گیا ہے کیا وہ متنازع چیز ہے؟ متنازع اس کو قرار دینا کسی شک کی بنیاد پہ کیا جائے، بتایا جائے کہ کون سی شک ایسی ہے جو متنازع ہے۔ ہم بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں، اور آگے اس کے رولز بننے ہیں، باقی اس کی نظام وضع ہونا ہے، اس میں مشاورت بھی کریں گے، مگر ابھی تک اس میں کوئی متنازع چیز یا متنازع شک کے حوالے سے کوئی ایسی چیز جو بہت کوئی مؤثر ہو وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں ہو سکی، یا کوئی وزن والا کوئی آرگیومنٹ نہیں آ سکا۔ احتجاج ہر کسی کا حق ہے۔ آسٹریلیا کے اندر جو سوشل میڈیا لا ہے، 16 سال سے کم بچے، ان پہ سرٹن چیکس اینڈ بیلنسز ہیں، پابندیاں ہیں، کیونکہ وہ ان خطرات سے جب ان کا سامنا ہوتا ہے تو وہ ان کا ذہن جو ہے وہ زہر آلود ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر سوشل میڈیا لا، سوشل میڈیا چیکس موجود ہیں۔ آپ مغربی ممالک کے اندر دیکھ لیجئے، آپ دنیا کے جو مہذب معاشرے ہیں جہاں پہ جس کی جمہوریت کی جو ہے مثالیں دی جاتی ہیں، تمام ان ممالک میں سوشل میڈیا لاز موجود ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب سوشل میڈیا لاز کی بات ہوتی ہے تو اس پہ احتجاج تو ہو رہا ہے، مگر شکوں پہ بات کوئی نہیں کر رہا کہ جی یہ شک جو ہے متنازع ہے، یہ شک غلط ہے،
جب پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ موجود ہیں، جرنلسٹ موجود ہیں، پریس کلب کے ممبرز موجود ہیں، ٹرائیبیونل کے اندر بھی، سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی کے اندر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کاؤنسل آف کمپلینٹس میں بھی اپیل کا حق بھی ہے، ریٹ پٹیشن کا حق بھی ہے، تو پھر ڈر خوف کس بات کا؟ یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کے جو ایک غلط استعمال ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو معاشرے کے اندر بدامنی پھیلتی ہے، سوشل میڈیا کا جو ابیوز ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانا، لوگوں کو ہراساں کرنا، خواتین کی جو ایک استحصال ہوتا ہے، جو ہراسمنٹ ہوتی ہے، بلیک میلنگ ہوتی ہے، اس کا تدارک، یہ تمام ان ایلز کو ایڈریس کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا جو ہے وہ قانون پیکا کا لایا گیا ہے۔ اس میں کوئی بات ایسی قابل اعتراض نہیں ہے کہ جس پہ کہا جائے کہ جس صرف پاکستان میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں کوئی ایسا لا موجود نہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم نے کہا کہ ہماری جنریشن کا، ہمارے دور کا سب سے جو بڑا خطرہ ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلنے والی ڈس انفارمیشن ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے، عالمی ادارے اس بات پہ بات کر رہے ہیں، دنیا کے مہذب ترین ممالک، ترقی یافتہ ممالک اس پہ آن ون پیج ہیں، وہ اپنی اپنی قانون سازی اس پہ لے آئے ہیں آلریڈی۔ تو پھر پاکستان میں اس کو کیوں برا سمجھا جا رہا ہے، میں یہ سمجھ